سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. صلوات پڑھیں محمد محمد وعلى محمد. برادر ارجمان عرفان حیدر کو اور ان کے فیملی کو سب کو اس مشرف موقع پر مبارکباد عرض کر رہے ہیں. نکاح کا وقت بہت ہی اہم وقت ہوتا ہے. عموماً ہم باتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, ادھر ادھر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور نکاح پڑھا جا رہا ہوتا ہے. حالانکہ چند اوقات ایسے ہیں کہ خداوند متعال نے قبولیت کی شرط دی ہے کہ ان اوقات کے اندر اگر خدا سے کوئی بھی دعا کریں خدا دعا رد نہیں کرتا. سبحان اللہ. ان میں سے ایک وقت یہ ہے کہ جب بارش نازل ہو رہی ہو, اللہ سے جو بھی دعا مانگے خدا عطا کرتا ہے, قبول کرتا ہے. دوسرا وقت وہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کا در کھلتا ہے, اس وقت جو دعا مانگے خدا قبول کرتا ہے. تیسرا وقت وہ ہے کہ جب جوان اولاد اپنے بوڑھے والدین کے چہرے کی طرف شفقت بھری نگاہ سے دیکھیں, خدا سے جو بھی مانگے خدا عطا کرتا ہے. اور چوتھا وقت یہی ہے, نکاح کا وقت ہے. اس وقت ربوبیت بہت خوش ہوتی ہے. جب نکاح پڑھا جا رہا ہو, سیغے جاری ہو رہے ہوں, سیغے پڑھے جا رہے ہوں, اس وقت کوئی بھی اگر خدا سے دعا مانگے خدا دعا قبول کرتا ہے. شرعی حاجت ہو, بالخصوص وہ جوانان جن کی شادی میں مشکل ہے اور وہ ابھی تک کنوارے ہیں, وہ اپنی شادی کے لیے دعا کریں. خدا انشاءاللہ وہ مشکلات حل کرے گا اور وہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور شادی کو انجام تک انشاءاللہ پہنچیں گے. یہ مرحلہ بہت اہم ہوتا ہے. عموماً اس کو ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے نکاح کو. رسول اللہ کی سنت ہے اور خود ہی فرمایا ہے کہ یہ میری سنت ہے, جو اس سنت سے منہ پھیرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے, اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہی نکاح سنت ہے, اور چیزیں سنت نہیں ہے. ڈھول کے بارے میں نہیں کہا کہ ڈھول میری سنت ہے, باجا میری سنت ہے, مہندی میری سنت ہے, فلاں چیز میری سنت ہے, گانا بجانا میری سنت ہے, دھمال ڈالنا میری سنت ہے. کوئی چیز سنت نہیں ہے. کہا نکاح میری سنت ہے, اس کو انجام دینا. اس کے لیے عموماً ہمارے پاس وقت بہت ہی کم ہوتا ہے. باقی شادی کی رسومات جو ہم نے خود سے بنائی ہوئی ہیں وہ 8-10 دن لگ جاتے ہیں, مہینہ لگ جاتا ہے. اس کے لیے وقت ہوتا ہے, لیکن جو اہم کام ہے اس کے لیے وقت نہیں ہوتا. یہ اہم کام ہے, اس کے لیے وقت نکالنا بھی چاہیے, وقت دینا بھی چاہیے. شادی سے انسان کا گھر آباد ہوتا ہے. اور نکاح اصل میں کیوں کہا گیا کہ نکاح کریں, کس لیے, فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ روئے زمین کے اوپر جب نکاح پڑھا جائے گا اور دو عزیزوں کے اندر نکاح ہوگا, ان کے نکاح کی وجہ سے, ان کے ملاپ کی وجہ سے امت محمدی کے اندر اضافہ ہوگا, کلمہ گوں کے اندر اضافہ ہوگا, خدا کی مخلوق کے اندر اضافہ ہوگا. ایک یہ فلسفہ تھا. اور دوسرا تھا گناہ سے بچنے کا فلسفہ, کہ محفوظ ہو جائے, جوان محفوظ ہو جائے گناہ سے. آج ہم دیکھ رہے ہیں نہیں ہے محفوظ جوان, اس کے ہاتھ میں موبائل ہے, اسی موبائل سے گناہ دیکھتا ہے اور پھر شہوت اٹھتی ہے, شہوت بھڑکتی ہے, اور پھر یا تو خود لذتی کے ساتھ شہوت کو بٹھا دیتا ہے, یا نامحرم سے تعلقات قائم کر کے شہوت کو ختم کرتا ہے, یا ہم جنس پرستی کی وجہ سے وہ آ کر اپنی شہوت بجھاتا ہے. شہوت بجھانا نہ ہم جنس پرستی کا سبب بنے, شہوت بجھانا نہ ہم لذتی کا سبب بنے, نہ خود پرستی کا سبب بنے, نہ کوئی اور چیز. اللہ نے یہ غریزہ رکھا ہے انسان کے اندر. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو بھوک لگتی ہے, ماں دودھ پلاتی ہے, دودھ کے ذریعے اس کی وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے. جب بڑا ہوتا ہے وہ روٹی طلب ہوتی ہے, اس کی روٹی کھاتا ہے, اس کی وہ طلب پوری ہو جاتی ہے, غریزہ پورا ہو جاتا ہے. 15 سال کا ہوتا ہے تو یہ غریزہ اس کے اندر اٹھتا ہے, یہ بھڑکتی ہے, یہ شہوت اٹھتی ہے, خواہش اٹھتی ہے. اس خواہش کو بجھانے کے لیے اللہ نے بہترین ذریعہ رکھا ہے جس کا نام رکھا ہے نکاح, کہ نکاح ہوگا تو اس گناہ سے یہ محفوظ ہو جائے گا, یہ بچہ بچ جائے گا. آپ متوجہ ہوں, والدین متوجہ ہوں, بچوں کی طرف دیکھیں. خدا شاید آج سب سے بہترین بچہ وہ ہے جو اپنے بابا کو جا کر کہے کہ بابا میری عمر ہو گئی, آپ میرا نکاح کرواؤ. اگر کوئی بیٹا چپ ہے, خاموش ہے, سر دبایا ہوا ہے اور چپ ہے, تو یہ نہ کہیں کہ میرا بیٹا بڑا اچھا ہے, نیک پارسا ہے, تو اس وجہ سے یہ شادی کا نام ہی نہیں لیتا. نہ, شادی کا نام بھی لینا چاہیے, بچوں کو کہنا بھی چاہیے, اور والدین کو بھی اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. شادی کے اندر 2 چیزیں اہم ہیں, وہ میں عرض کر دیتا ہوں, زیادہ میں طویل نہیں کرتا گفتگو. 2 چیزیں اہم ہیں شادی کے اندر. ایک ہے بیوی کا حق مہر اور ایک ہے ولیمہ. یہ 2 چیزیں ہیں شادی کے اندر. امیر المومنین کی شادی ہونے لگی, 1000 کی زیرہ بیچی گئی, 500
سے حقمار ادا ہوا اور 500 درہم سے ولیمے کا اہتمام ہوا۔ ولیمہ اس لیے ہے کہ علاقے کے غربا، فقراء، مساکین جو سال بھر میں اچھا کھانا نہیں کھا سکتے، تاکہ ایک دن ولیمہ ہو، اس خوشی کی محفل میں وہ شریک ہوں تو ان کو بھی اچھا کھانا مل جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، بڑے چیٹ کپڑے سفید پوش لوگوں کو عموماً ولیمے کے اندر بلایا جاتا ہے۔ وہ شیخ سعدی وہ کھل کر بات کرتے تھے، مولانا شیخ سعدی، علامہ شیخ سعدی، وہ ایک جگہ پر رہتے تھے تو وہاں پر ایک امیر کبیر بندہ بھی رہتا تھا۔ اس نے مولانا صاحب کو کہہ دیا، مولانا صاحب میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ نے میرے بیٹے کی شادی پر آنا ہے، ولیمے میں شرکت کرنی ہے۔ تو شیخ سعدی صاحب نے بھی قبول کر لی۔ شیخ سعدی صاحب مروتاً ایک سادہ سے لباس پہنتے تھے اور اسی سادہ لباس میں رہتے تھے۔ اس نے قبول کر لی، کہا ٹھیک ہے میں ولیمے پر آؤں گا۔ ولیمے کی دعوت قبول کر لی۔ جس دن ولیمہ تھا شیخ سعدی چل کر ولیمے کے اندر چلے گئے۔ وہاں پر اس امیر بندے کے نوکر دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے، جیسے آج کل شادی ہال کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں جو